بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی اہمیت یہ اس صورت میں ہے جبکہ نزاع کا تعلق دونوں سے ہو، یہ اس صورت میں ہے جبکہ جھگڑے کا تعلق دونوں سے ہو یا صرف شوہر کی ذات سے ہو۔ لیکن اگر بیوی نافرمانی کرے اور بغاوت پر قدم اٹھائے اور خلاف شرع کام کرے تو اس صورت میں شوہر اپنی قوامیت کی وجہ سے صاحب اختیار ہے شوہر اپنی اقتدار، قوت، حاکمیت کی وجہ سے صاحب اختیار ہے، اس لیے اسے اپنی بیوی کی تادیب و ترتیب اور تہذیب کا حق شرع کی روشنی میں حاصل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی جامع ہدایات ہیں جس کا آگے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہاں میرا موضوع عورت کا درجہ و مرتبہ کا بیان کرنا ہے، نہ کہ عورت کی تادیب و تہذیب کا۔ برادران اسلام کو یہ بات بخوبی یاد رہے کہ اب تک آپ نے جو مردوں کو عورتوں پر فوقیت و فضیلت کے متعلق پڑھا ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے۔ اب جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ و مرتبے کو نہیں گھٹاتا۔ اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ و مرتبے کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں۔ پس مرد اگر سر ہے تو عورت بدن ہے، واضح ہو کہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قدرت کی ایک عظیم شے ہے۔ عورت ایک آسمانی تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ مرد کے لیے یہ رونق بزم جہاں ہے، نوع انسانی کی بہت پیاری صنف ہے، یہ روح کی نگہت اور دل کی راحت ہے، آنکھوں کا نور ہے تو دل کا سرور ہے۔ عورت یہ انسان کا گھر ہے، قوم اس کی گودی میں پلتی ہے اور تربیت پاتی ہے، اسی گودی میں قوموں کا کردار ڈھلتا ہے۔ عورت بچوں کی مامتا ہے تو شوہر کی جان ہے۔ عورت مرد کے حوصلے جگاتی ہے، اس کی نظر میں سحر ہے اور آواز میں موسیقی، اس کی ہر ادا میں ایک انداز ہے۔ غرض عورت قدرت کی بہترین تخلیق بھی ہے اور مرد کے دل کی تسکین بھی اور زندگی کی حسین تحریک بھی۔ اس طویل بیان کا حاصل یہ ہوا کہ مردوں کو اللہ پاک نے ضرور حاکم اور سردار قرار دیا ہے، لیکن مردوں کی یہ حاکمیت 3 شرائط کے ساتھ خاص طور پر محدود ہے، نیز یہ کہ مردوں کی اس حاکمیت سے نہ تو عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ مرد کی اس میں کوئی منفیت ہے، بلکہ اس کا فائدہ و ثمرہ بھی عورتوں کی طرف عائد ہوتا ہے۔ اب ملاحظہ ہو وہ خاص 3 شرائط۔ مرد کو جو حاکمانہ اختیارات محض خاندان کے نظم کی خاطر دیے گئے ہیں، گھر کے نظام کی خاطر دیے گئے ہیں، ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کرے اور نہ ایسا ہو کہ تابع و متبوع کا تعلق عملاً لونڈی اور آقا کا تعلق بن جائے۔ یہ کہ عورت کو
ایسے تمام موقع باہم پہنچائے جائیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ نظام معاشرت کے حدود میں اپنی فطری صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکے اور تعمیر تمدن میں اپنے حصے کا کام بہتر سے بہتر انجام دے سکے۔ یہ کہ عورت کے لیے ترقی و کامیابی کے بلند سے بلند درجوں تک پہنچنا ممکن ہو، مگر اس کی ترقی و کامیابی جو کچھ بھی ہو عورت ہونے کی حیثیت سے ہو۔ مرد بننا نہ تو اس کا حق ہے، نہ مردانہ زندگی کے لیے اس کو تیار کرنا اس کے لیے اور معاشرے کے لیے مفید ہے، اور نہ مردانہ زندگی میں وہ کامیاب ہو سکتی ہے سوائے تباہی و رسوائی کے۔ مذکورہ بالا تینوں امور کی پوری رعایت ملحوظ رکھ کر اسلام نے عورت کو جیسے وسیع تمدنی و معاشی حقوق دیے ہیں اور عزت و شرف کے جو بلند مراتب عطا کیے ہیں، اور ان حقوق کے مراتب کی حفاظت کے لیے اپنی اخلاقی و قانونی ہدایات میں جیسی پائیدار ضمانتیں مہیا کی ہیں، ان کی نظیر دنیا کے کسی قدیم و جدید نظام معاشرت میں نہیں ملتی۔ سالکان آخرت کو ایک اور اہم اور نہایت ہی ناگزیر بات یاد رہے کہ خواتین کے لیے یہ شان بالکل درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مصارف خود پیدا کریں، وہ اپنے اخراجات خود پیدا کریں یا کما لائیں، اور یہ بات بھی شرع میں جائز نہیں ہے کہ عورت محنت و مزدوری اور دوسرے کسب میں مردوں کی طرح دفتروں اور بازاروں میں پھرا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ مرد معاش کی تلاش کریں، محنت کریں، کما کر لائیں اور بیوی بچوں کو کھلائیں۔ بکثرت احادیث اس بات پر شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے حلال طریقے سے محنت کرے اور ضعیف و ناتواں والدین کے لیے مشقت اٹھائے، وہ شخص راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب حلال کے لیے جو شخص ذلت کے کام کرتا ہے، یعنی باغ میں سے لکڑیاں سر پر اٹھا کر لاتا ہے، اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے بے نیاز ہونے کے لیے کوئی حلال پیشہ اختیار کرتا ہے اور بے کس و مجبور بچوں کے لیے محنت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ سب روایتیں بحوالہ احیاء علوم جلد 21 صفحہ 155 سے نقل کی گئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، الہی قبول فرما، آمین۔ بحوالہ تحفۃ النساء صفحہ نمبر 31، 3/4/2021۔ اللہ اکبر۔